أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمین. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، اور جب ہم ایک آیت کے بدلے دوسری آیت لاتے ہیں، ایک آیت کے بجائے دوسری آیت بدل دیتے ہیں، ایک حکم کے بعد دوسرا حکم نازل فرماتے ہیں، تو کفار اور مشرکین کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیسا اللہ کا کلام ہے جو بدلتا رہتا ہے، کبھی کچھ حکم ہوا کبھی کچھ حکم. مثلا پہلے حکم یہ ہوا تھا کہ تم تہجد پڑھو، تہجد فرض تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم ہمت نہیں کر پاؤ گے پوری قوت کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، اس لیے اب تہجد تمہارے اوپر فرض نہیں نفل ہے. اور اسی طرح پہلے مکہ المکرمہ میں حکم دیا کہ صبر کرو، لڑنے کا اور جہاد اور جنگ کا حکم نہیں دیا گیا. بعد میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ کا حکم دے دیا مدینہ منورہ میں پہنچ کر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حکم کے بعد دوسرا حکم جب لاتے ہیں تو کفار و مشرکین اس پر اعتراض کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، جب ہم ایک آیت کے جگہ دوسری آیت لاتے ہیں. واللہ اعلم بما ينزل، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کیا نازل کرنا ہے، اس کو معلوم ہے کب کون سا حکم آنا چاہیے اور کب کون سا حکم. قالوا انما انت مفتر، تو یہ کفار مشرکین کہتے ہیں انما انت مفتر کہ آپ اس کو گھڑ رہے ہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں، اپنی طرف سے بنا کر آپ اس کو لا رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر ان کے لوگ جانتے نہیں، اکثر لوگ ان میں سے جانتے نہیں ہیں کہ کیا اللہ کا حکم ہے اور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا ہے آیت کو بدلنے سے، حکم کو منسوخ کرنے سے. قل نزله روح القدس من ربك بالحق، فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اس کو روح القدس جبرائیل علیہ السلام من ربک، آپ کے رب کے پاس سے، بالحق، حق کے ساتھ لے کر آئے ہیں. یہ میری طرف سے نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہے. لیثبت الذین آمنوا، تاکہ اللہ تبارک و تعالی جمع دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وہدی وبشریٰ للمسلمین، اور یہ قرآن مقدس ہدایت ہے اور بشارت ہے مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، اللہ فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں آپ کے بارے میں انما يعلمه بشر، کہ اس کو ایک انسان سکھلاتا ہے. مدینہ منورہ کے اندر ایک آدمی تھا روم کا، وہ لوہار کا کام کرتا تھا اور وہ دوسری آسمانی کتاب کا بھی علم رکھتا تھا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں وہ خوب دھیان سے متوجہ ہو کر سنتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اس کے پاس بیٹھ جایا کرتے تھے، اس سے بات چیت فرمایا کرتے تھے. تو کفار مشرکین مکہ والے کہنے لگے کہ بھئی یہ تو محمد اس لیے سیکھ رہا ہے، یہ جو آدمی ہے لوہار روم کا رہنے والا، اس سے سیکھ کر کہتے تھے بھئی اللہ کا کلام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ کہہ رہے ہیں انما يعلم بشر، کہ اس کو تو انسان سکھلا رہا ہے، یہ روم کا آدمی ہے. اللہ فرماتے لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین. لسان الذی یلحدون الیہ، جس کی طرف یہ ناحق نسبت کر رہے ہیں اس کی زبان تو عجمی ہے. وہذا لسان عربی مبین، اور یہ واضح عربی زبان ہے. قرآن مقدس فصیح و بلیغ کلام ہے. چنانچہ لوگ اس کے پاس گئے، اس سے پوچھا کہ بھئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتا ہے؟ اس نے کہا میں کیا سکھاتا ہوں ان سے، میں تو خود سیکھتا ہوں ان سے، مجھے کیا پتہ. وہی مجھ کو قرآنی باتیں، اللہ کے احکامات سناتے ہیں، سمجھاتے ہیں، میں کہاں ان کو سکھلا سکتا ہوں، میں تو خود ان سے فائدہ اور نفع حاصل کرتا ہوں. ان الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب علیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً جو لوگ اللہ کی آیت کو نہیں مانتے، لا يهديهم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتے. ولهم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. جو اللہ کی کتاب پر ایمان لائیں گے، یقین کریں گے، انہی کو ہدایت ملے گی. انما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات اللہ، جھوٹ تو وہ لوگ گھڑتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، وہی لوگ
جھوٹے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صادق ہیں، امین ہیں، اللہ کا کلام اللہ کے بندوں کو اللہ کے حکم سے پہنچا رہے ہیں۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اللہ فرماتے ہیں جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کیا ایمان لانے کے بعد، ہاں وہ جس کو مجبور کیا گیا اور اس کا دل مطمئن ہو ایمان پر کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کر رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں لا رہا ہے جان بوجھ کر، اس کو تو سزا ہے۔ چنانچہ فرمایا وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ، اور جس نے دل کھول کر کفر کیا جان بوجھ کر اور اپنی خوشی سے اللہ کا انکار کیا، غضب من اللہ، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہے، غصہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں ان کو مجبور کر دیا کسی نے کہ وہی کفر کا کلمہ کہو، شرک کا کلمہ زبان سے نکالو، دل تو ان کا مطمئن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی معبود حقیقی ہیں، یہ سارے بت یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، ان میں نہ نفع ہے نہ نقصان ہے۔ چنانچہ ایسے لوگ ان پر کوئی مواخذہ نہیں۔ چنانچہ ایک واقعہ بھی پیش آیا، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اخذ المشرکون عمار بن یاسر فعذبوه حتى قاربهم في بعض ما ارادوا فشكى ذلك الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کفار اور مشرکین نے ان کو پکڑ لیا اور ان کو کہا کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہو اور ان کے خداؤں کی تعریف کرو۔ تو انہوں نے جو ان سے کہلوانا چاہا تو انہوں نے کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا کیف تجد قلبک، جب تو یہ بات کہہ رہا تھا، ان کے بتوں کی تعریف کر رہا تھا اور میرے بارے میں بری بات کہہ رہا تھا، تیرا دل کیا کہہ رہا تھا اس وقت؟ فرمایا مطمئن بالایمان، حضرت میرا تو ایمان کامل تھا آپ پر کہ آپ ہی حق ہیں، آپ کی بات حق ہے، اللہ حق ہیں، وہ تو مجبوری کی وجہ سے میں نے ایسی بات زبان سے نکال دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے ان کی تصدیق کر دی کہ جس کو زبردستی کفریہ کلمہ، جیسے آج کل ماحول ہو رہا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، کسی کو پکڑ کر اس سے کفریہ اور شرکیہ جملے کلمے کہلوا رہے ہیں، تو اعلیٰ درجہ تو یہ کہ آدمی جان دے دے اور ان کی بات کو نہ کہے، لیکن چونکہ انسان کمزور ہے، ضعیف ہے، تو وہ اگر ان کو راضی کرنے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے کہہ دے اور دل میں رکھے کہ مومن ہوں میں، اللہ پر ایمان لایا ہوں، اسی کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، تو اس کی اجازت ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو اختیار کر لیا آخرت کے مقابلے میں، دنیاوی زندگی سے محبت کرنے لگے، اس محبت کی وجہ سے دنیا کی وہ کفر کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ناشکر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، جو اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں کرتے، اس کی نعمتوں کو جان بوجھ کر سمجھ کر اس کا اقرار نہیں کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کر بیٹھتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی۔ واولئک هم الغافلون، یہی لوگ غفلت میں ہیں، یہی لوگ غافل ہیں۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، یقیناً وہ لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں، آخرت کا ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور غصہ ان کے لیے طے ہو چکا۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا، پھر تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی، من بعد ما فتنوا، آزمائش میں پڑنے کے بعد، ثم جاہدوا، پھر جہاد کیا، وصبروا، اور جمے، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، یقیناً آپ کا رب اس کے بعد بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہاں مسلمانوں کا، ایمان والوں کا تذکرہ ہے کہ کفر والے تو، شرک والے تو اپنے کفر شرک پر جمے ہوئے ہیں، اور مسلمان ایمان والے اپنی توحید پر، اپنی ہجرت اور نصرت پر جمے ہوئے ہیں۔ جب دیکھا یہاں لوگ بات سننے ماننے کو تیار نہیں اور نہ خود ہمیں دین کو چلنے دے رہے، تو انہوں نے ہجرت کر لی، آزمائش میں ڈالا گیا، ان کے گھروں کو، بچوں کو نقصان جب لوگ پہنچانے لگے تو وہاں سے نکل گئے اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، جم گئے دین پر، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف فرما دیں گے اور ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، بخششیں ہوں گی۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن
ہر شخص اپنے بارے میں بحث کرتا ہوا آئے گا قیامت کے دن میدان حشر میں۔ ہر ایک کو اب نفس نفسی کا عالم ہوگا، نہ باپ بیٹے کا کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ بھائی بھائی کے کام آئے گا، نہ بیوی شوہر کے کام آئے گی، نہ شوہر بیوی کے کام آئے گا، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی قیامت کے دن میدان حشر میں۔ اللہ فرماتے ہیں وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، ہر ایک کو جو اس نے کیا پورا پورا دیا جائے گا۔ اچھا عمل کیا تو ثواب پورا دیا جائے گا، اور برا عمل کیا تو اس کو عذاب بھی پورا دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، جیسا جس نے کیا ہے اس کو ایسا ہی بدلہ ملے گا، نیکی کی ہے تو ثواب اور بدی کی ہے تو عذاب۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عام مثال بیان کرتے ہیں، فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتے ہیں ایسی بستی کی کہ جو امن میں اور اطمینان میں تھی، یَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا، ہر طرف سے اس کو رزق بفراغت مل رہا تھا، پہنچ رہا تھا اس کے پاس۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا کر بما كانوا يصنعون، ان کو مزہ چکھا دیا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، جو انہوں نے گناہ کیے، نافرمانی کی، ناشکری کی، تو اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں ان سے چھین لی اور اپنے عذاب کے اندر ان کو گرفتار کر لیا۔ یہ ہر بستی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا، زمین بنائی اور ہوائیں چلا رہے ہیں، بارشیں برسا رہے ہیں، زمین سے غلہ اگا رہے ہیں، بے شمار نعمتیں دی ہیں، آنکھ دی، دل دماغ دیا، سب کچھ عطا فرما دیا، تو مزے میں آدمی ہے، اس سے وہ کیا حال ہے؟ بھی مزے میں ہے، حال سال سب صحیح ہے، لیکن نہ نماز پڑھ رہا ہے، نہ قرآن پڑھ رہا ہے، نہ عبادت کر رہا ہے، نہ اللہ پر ایمان لا رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ رسول اللہ پر ایمان نہیں لا رہے، ساری نعمتوں کے باوجود اللہ کو بھول گئے، آخرت کو بھول گئے۔ تو جس طرح اس بستی کا حال اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ نعمتیں دے کے چھین لیتا ہے، پھر آدمی ٹکڑے ٹکڑے کو طرف جاتا ہے، خوف ستاتا رہتا ہے، کب کیا ہو جائے کچھ پتہ نہیں، تو ہر طرف سے خوف آتا ہے۔ ابھی ہماری جماعت گئی وہاں لبنان میں، تو بہت شاندار عمدہ ہرا بھرا ملک شام کا علاقہ ہے، لیکن اس وقت میں جب ہم وہاں پہنچے تو بہت غربت اور فقر و فاقے کے حالات تھے لوگوں کے اوپر۔ تو ہم نے کہا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ایک زمانے میں پیرس تھا اور ملک و مال دولت کے انبار لگے ہوئے تھے، پھر کیا ہوا؟ تو ان میں شیخ ہم جا رہے تھے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں جماعت میں، وہ لے کر جا رہے تھے اپنی گاڑی سے، تو انہوں نے یہ والی آیت پڑھ کے سنائی وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ، کہ یہ ایسی بستی اور ایسا ملک تھا کہ ہر طرف سے رزق کی بارش اس کے اوپر ہو رہی تھی، بس ہم نافرمانی میں پڑ گئے، تو اب آج ہم بھوک اور پیاس کے اندر ترس رہے ہیں، پریشانی کے حالات آ رہے ہیں۔ تو قیامت تک یہی ہوتا رہے گا، جو اللہ کی نعمتوں کو شکر گزار ہوں گے ان کو نعمتیں برقرار رہیں گی، اور جو نعمتوں کو ناشکری کریں گے تو پھر نعمتیں ان سے چھین لی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی پوری امت کی ناشکری سے حفاظت فرمائے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوا، اللہ فرماتے ہیں ان کے پاس انہی میں سے رسول آئے، فَكَذَّبُوا، ان سب نے ان کو جھٹلا دیا، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، عذاب نے ان کو پکڑ لیا، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ ظالم تھے، اپنے اوپر انہوں نے ظلم کیا، اللہ کو نہ مان کر، اس کا انکار کر کر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمہیں سب کو فرما رہے ہیں فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو حلال پاکیزہ عطا فرمائی ہیں، وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرو، اگر تم اس کی عبادت کرنے والے ہو تو ہر نعمت کو سوچ سوچ کر اس کا ہمیں شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اس نے تمہارے اوپر مردار کو، خون کو اور خنزیر کے گوشت کو حرام کیا، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور اس جانور کو جس پر اللہ کے غیر کا نام لیا گیا، اللہ کے غیر کے نام کے ساتھ اس کو ذبح کیا گیا، تو وہ جانور بھی حرام ہے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم، جو مجبور ہو جائے، غیر باغن، وہ حص کرنے والا بھی نہ ہو، چاہنے والا بھی نہ ہو، ولا عاد، رغبت رکھنے والا بھی نہ ہو، ولا عادن، اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بہت معاف کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ یعنی کوئی آدمی بالکل بھوک سے، پیاس سے نڈال ہو جائے اور مرنے کو قریب ہو جائے، تو اب وہ حرام گوشت
حرام چیز کھا سکتا ہے، حرام چیز پی سکتا ہے جان بچانے کے لیے کہ اگر وہ نہ پیے گا تو مر جائے گا، نہیں کھائے گا تو جان نکل جائے گی، بس اتنا کھا لے کہ جس سے جان بچ جائے، دل چاہ کر پیٹ بھر کر نہ کھائے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، رحم کر دے گا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ۔ اللہ فرماتے ہیں اور تمہاری وہ زبانیں جو جھوٹ بولتی رہتی ہیں ان سے یہ مت کہو هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، تاکہ تم اللہ پر جھوٹ گھڑو۔ یقیناً ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، یقیناً جو لوگ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ مشرکین مکہ کہتے ہیں ہم ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہمارے امام تھے، ہمارے پیشوا تھے، ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ تو اللہ ان سے فرما رہے ہیں کہ وہ بہت ساری چیزیں جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی تھی حلال، تم نے ان کو حرام کہہ دیا، تو حلال و حرام کرنا یہ تو اللہ کا کام ہے، تمہارا کام نہیں۔ تمہاری زبانیں تو جھوٹ اور شرک میں پڑی رہتی ہیں، تو ان جھوٹی زبانوں سے تو تم یہ مت کہو یہ حلال ہے یہ حرام ہے، جو اللہ نے حلال کہا وہ حلال، جو اللہ نے حرام کہا وہ حرام، تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر حلال کو تم حرام کہہ دو یا حرام کو حلال کہہ دو، یہ کہہ کر تم اللہ پر جھوٹ مت باندھو، جو اللہ پر جھوٹ باندھیں گے وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ متاع قلیل، اللہ فرماتا تھوڑا سا مزہ ہے جھوٹ بول کر اور کسی چیز کو حلال کو حرام کہہ کر یا حرام کو حلال کہہ کر تھوڑا سا مزہ آئے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، پھر عذاب ہمیشہ کا بھگتنا پڑے گا۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، اور جو لوگ یہودی ہیں ان پر ہم نے وہ حرام کیا جو ہم نے اس سے پہلے آپ کو بیان کر دیا۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، وہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہتے تھے۔ یہود پر جو ہم نے حرام کیا وہ حرام ہے، جو حلال کیا وہ حلال ہے، تو اپنی طرف سے کوئی حلال حرام نہیں کر سکتا۔ ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم، پھر تیرا رب ان لوگوں کو جنہوں نے نادانی میں برے کام کیے، ثم تابوا، پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لی، یقیناً آپ کا رب اس کے بعد بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی نادانی میں، غفلت میں کوئی آدمی کوئی گناہ کر بیٹھے، بعد میں اس کو احساس ہو جائے، سمجھا دیا، بتلا دیا جائے، پھر وہ توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دے گا اس کو، ایسا ہو جائے گا جیسے نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، یقیناً ابراہیم ایسے پیشوا تھے، قانتا للہ حنیفا، جو سب سے یکسو ہو کر اللہ کے فرما بردار تھے، ولم یک من المشرکین، اور وہ مشرکین میں نہیں تھے۔ مشرکو تم کہہ رہے ابراہیم ہمارے بڑے تھے، ہم ان کے ملت پر ہیں، ان کی اتباع کر رہے، ارے وہ تو مومن تھے، تم مشرک ہو، وہ تو فرما بردار تھے، تم نافرمان ہو، وہ تو سب سے جدا ہو کر اللہ کی طرف متوجہ تھے اور تم دنیا میں پڑے جا رہے ہیں، تو تمہارے سے ان کی کیا نسبت؟ شاکرا لانعمہ، اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے تھے اور تم ناشکرے ہو۔ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، ان کو اللہ نے چن لیا اور وہداہ الی صراط مستقیم، اور ان کو سیدھی راہ کی ہدایت عطا فرمائی، سیدھے راستے پر ان کو چلایا، نبی بنا کر ان سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا کام لیا۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور ہم نے ان کو دنیا میں بھلائی عطا فرمائی، وإنہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، یقیناً وہ آخرت میں نیک لوگوں میں ہوں گے۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، پھر ہم نے آپ کو وحی کی کہ آپ ابراہیم کی ملت کا اتباع کیجئے جو سب سے یکسو ہونے والے تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں نہیں تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر، ان کی شریعت پر، توحید خالص، ایمان کامل پر یہ امت محمدیہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، بار کا دن، سنیچر کا دن ان کے لیے مقرر کیا گیا جو لڑ پڑے اس کے بارے میں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یقیناً آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا۔ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، جس دن کے بارے میں، جن باتوں کے بارے میں وہ جھگڑتے تھے، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فیصلہ فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے لیے ایک دن مقرر کر دیا گیا تھا، ان کے لیے انہوں نے اختیار کر لیا، بنی اسرائیل نے، یہود نے، کہ ہم بار کے دن عبادت کریں گے۔ چلو بھائی تم بار کے دن عبادت کرنا چاہتے ہو تو کرو، لیکن تمہیں عبادت ہی میں لگنا ہے،
بار کے دن تمہیں شکار نہیں کرنا۔ شکار کے مچھلی کے وہ بہت شوقین تھے، اب مچھلی پکڑنے سے ان کو روک دیا گیا، بار کو تم نے طے کر لیا اپنے لیے عبادت کے لیے، بس اب تم اس پر جم جاؤ، اللہ کی عبادت خوب کرو، مچھلی مت پکڑو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے امتحان آزمائش کے لیے بار کے دن مچھلیاں زیادہ کر دی سمندر میں، پانی میں، وہ خوب اتر کر اوپر آتی تھی۔ اب یہ دیکھتے تھے بھائی اللہ نے منع کیا ہوا ہے، اتوار میں آنے رہی، جمعے میں آنے رہی، بار میں زیادہ آ رہی۔ اب انہوں نے الٹی سیدھی حرکتیں کی اور برابر میں سمندر کے اور تالاب کے گڑھے کھود دیے۔ اب کہ مچھلیاں بار کو تو آ رہی ہیں کود کر، وہ ادھر آ جائیں گی اور پھر ہم ان کو بار کو نہ پکڑ کر اتوار کو پکڑ لیں گے۔ شکار سے رکے نہیں، نافرمانی کے اندر اتر گئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے عذاب میں مبتلا کیا، بعض کو خنزیر بنا دیا، بعض کو اللہ نے بندر بنا دیا اور پھر ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ وہ جو خنزیر بنے، بندر بنے، تو وہ ختم ہو گئے وہیں۔ یہ جو بندر ہیں آج کل خنزیر ہیں، تو یہ پہلے انسان نہیں تھے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بندر جو ہے پہلے انسان تھا، اب اس کو اللہ تعالیٰ نے جب نافرمانی کی تو اللہ نے اس کو بندر بنا دیا۔ نہیں، بندر تو بندر ہی تھا پہلے، ہاں انسانوں کو اللہ نے بندر بنا دیا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا تھا، ان کی نسل آگے نہیں چلی، وہ ختم ہو گئے۔ ہاں یہ بندر تو اللہ کی مخلوق ہے، پہلے سے تھی، اب بھی ہے۔ ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ فرماتے ہیں آپ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت سے دعوت دیجیے، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ذریعے لوگوں کو سمجھائیے، بتلائیے، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے اچھی طرح بحث کیجیے، یہ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، یقیناً آپ کا رب وہ خوب جانتا ہے اس کو جو اس کے راستے سے گمراہ ہوا، وهو اعلم بالمهتدین، اور وہ بخوبی جانتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی کون ہدایت پر ہے اور کون نافرمانی پر ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کا اصول بتایا کہ حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ دعوت دو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا فقولا لہ قولا لینا، کہ نرم بات کرنا، چاہے کافر مشرک کتنا بھی بڑا مجرم ہو، گنہگار خطا کار ہو، کیسا ہی سخت ہو، تو اس سے بھی نرمی سے بات کرو تاکہ وہ قریب آ جائے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم کو وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اگر تم پر ظلم کیا جائے، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اگر تم بدلہ لو، فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، تو اتنا ہی لو جتنی تم کو تکلیف پہنچائی گئی، وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، اور اگر تم صبر کر لو تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے جب حضرت حمزہ ابن عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو کفار و مشرکین نے شہید کر دیا، ان کے ہاتھ، ناک، کان کاٹ دیے گئے، کلیجہ چبا دیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ اس کا غم ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ان کو بہت سخت سزا دوں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت سزا دینے کا ارادہ فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ بس اتنی ہی سزا دے سکتے ہو، اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہو جتنی تم کو تکلیف پہنچائی گئی، اس سے زیادہ کو تمہیں تکلیف نہیں پہنچانی۔ فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اور اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی تم کو تکلیف دی گئی، اس سے زیادہ کرو گے تو ظلم ہو جائے گا۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اور اگر صبر کر لو تم، لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، تو صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے صبر۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں اور آپ صبر کیجئے، اور آپ اللہ کی مدد کے بغیر صبر نہیں کر سکتے۔ اللہ مدد کرتا ہے، توفیق دیتا ہے تو آدمی صبر بھی کرتا ہے اور شکر بھی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا جب حضرت حمزہ کو شہید کر دیا گیا، لَئِنْ أَظْهَرَنِيَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لَأُمَثِّلَنَّ بِثَلَاثِينَ رَجُلًا مِّنْهُمْ، کہ جس طرح انہوں نے میرے چچا کے ٹکڑے کیے اور ناک کان کاٹے، تو میں ان کے 30 آدمیوں کے ناک کان کاٹوں گا، اپنے چچا کا بدلہ لوں گا۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ نہیں، ایک کا بدلہ ایک سے لیا جائے گا، 30 سے نہیں۔ تو صبر کیجیے، اور یہ صبر اتنا بڑا مجاہدہ ہے کہ چچا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، تو یہ اتنا آسان نہیں صبر، لیکن آپ کیجیے صبر، اللہ کی مدد ہوگی تو صبر کرنا بھی اللہ آپ کے لیے آسان کر دیں گے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اللہ فرماتے آپ ان پر غم نہ کریں، وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور ان کی چالوں کی وجہ سے آپ تنگ دل نہ ہوں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، یقینا اللہ تبارک و تعالی متقیوں کے ساتھ ہے، والذین هم محسنون، جو نیک کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، آپ کو، آپ کے ماننے والوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، آپ
इनकी चालों से और इनकी मक्कारियों से गम न करें। हमारी मदद नुसरत इनके साथ नहीं, हमारी मदद और नुसरत आपके साथ है। अल्लाह ताला के फजल व करम से ये सूरत मुबारका पूरी हो गई। 14वां पारा, 13वां, 14वां 2 पारे और इससे पहले 100 पारा बार हुआ। सूरह यूसुफ से अल्हम्दुलिल्लाह तर्जुमा शुरू हुआ था बकराईद से पहले 5 जून को। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये तर्जुमा मुकम्मल हो गया। फिर आइंदा 40 दिन के बाद अब हमारी जमात जाएगी इंशाअल्लाह जुमेरात को। उसके 40 दिन के बाद फिर इंशाअल्लाह 15वें पारे से दोबारा तर्जुमा शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह 12वें इतवार में। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की और इसको सारे आलम में फैलाने पहुँचाने की तौफीक नसीब फरमाए। अब 2 तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह की इस तवज्जो और ध्यान के साथ पढ़ेंगे कि अल्लाह का हर गैर हमारे दिल से निकल रहा है और अल्लाह ताला की अज़मत, उसकी मोहब्बत, उसका यकीन हमारे दिल में आ रहा है। दरमियान में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तवज्जो और ध्यान के साथ पढ़ेंगे कि जो इल्म व ईमान, कुरान व हदीस, मस्जिद, मदरसा, खानक़ाह हमें मिला, ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से मिला। ए अल्लाह उनको उनकी अपनी शाया निशान बेहतरीन बदला अता फरमा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل وسلم على سيدنا مولانا محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا فعالا لما تريد، يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے خطائیں سے درگزر فرما، یا اللہ ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما، پڑھنے سننے کو قبول فرما. یا اللہ یہ آپ کا فضل ہے، آپ کا کرم ہے، آپ نے اپنے پاکیزہ مقدس گھر میں آنے کی، اپنی لاشک لا رہے کتاب پڑھنے سننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی. یا اللہ یہ آپ کا فضل ہے، آپ کا کرم ہے، انعام ہے، احسان ہے. یا ارحم الراحمین اس کے شکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ جو پڑھا گیا سنا گیا، اس پڑھنے سننے میں جو غلطی ہوتا ہے اس کو معاف فرما. یا اللہ جس طرح آپ نے اب تک پڑھنا سننا ہمارے لیے آسان فرمایا، آخر تک یا ارحم الراحمین اپنی لاشک لا رہے کتاب پڑھتے رہنے کی، سمجھتے رہنے کی، سنتے رہنے کی، عمل کرتے رہنے کی، عالم میں پھیلاتے پہنچاتے رہنے کی ہمیں پوری امت مسلمہ کو توفیق نصیب فرما. یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام اس قرآن مقدس کی برکت سے ہم سب کی اصلاح فرما، ہم سب کی تربیت فرما، ہمارے ظاہر و باطن کو درست فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو روشن فرما، منور فرما، ہماری زندگی کو پاکیزہ فرما. یا ارحم الراحمین دین اسلامی عبادت والی دعوت والی زندگی ہماری بنا. یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرما، ناکامی سے ہماری پوری امت کی پوری حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین ہمارے مدارس کے اندر امتحانات ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تیری لاشک لا رہے کتاب پڑھ رہے ہیں، تیرے عالی علوم کے اندر لگے ہوئے ہیں سیکھنے سکھانے میں. یا ارحم الراحمین ان کے امتحانات ہیں، اے اللہ ان کے امتحانات میں کامیابی عطا فرما. اے اللہ ان کے امتحانات میں ان کو کامیابی عطا فرما. تمام مدارس کے اندر یا ارحم الراحمین تمام طلبہ کو، تمام یا ارحم الراحمین پڑھنے والوں کو اعلیٰ درجات سے کامیابی عطا فرما. یا ارحم الراحمین دنیا اور آخرت کی تمام رسوائی ذلتوں سے ہماری ان کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما. دنیا اور آخرت دونوں جہاں کے امتحانوں میں کامیابی عطا فرما. علم الہی، علم نبوت کے لیے مولا ہمارے سینوں کو منشرح فرما، ہمارے سینوں کو کشادہ فرما، اپنی محبت اپنی عظمت سے ہمارے دلوں کو پر فرما. اے ارحم الراحمین دنیا کی عظمت محبت ہمارے دلوں سے نکال دیجیے، آخرت کی عظمت محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجیے. اپنی کتاب کو پڑھتے رہنے کی، سمجھتے رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے. یا ارحم الراحمین اس کی برکت سے ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے اعزاء قرب رشتہ داروں کی مغفرت فرما، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما. ہماری مسجدوں کو مسجد نبوی جیسا بنا، ہمارے گھروں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں جیسا بنا، ہماری بستیوں محلوں کو مدینہ منورہ جیسا بنا، ہمارے مردوں عورتوں بچوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح علم میں، ذکر میں، عبادت میں، دعوت میں لگانے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین تیرے راستے کا سفر ہونے والا ہے، یا ارحم الراحمین ہمارے سفر کے اندر مدد فرما، نصرت فرما، اپنی غیب تعییدات شامل حال فرما، تمام پریشانیوں مشکلات کو دور فرما. آپ ہمارے سفر میں ہمارے ساتھی بن جائیے، ہمارے گھر والوں کے خلیفہ اور نائب بن جائیے. یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام ہمیں پوری امت مسلمہ کو جہنم سے نجات عطا فرما. اللہ یہاں کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، یہاں کی سردی برداشت نہیں ہوتی، یہاں کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، آخرت کی تکلیف پریشانی اور مصیبتیں ہم سے کہاں برداشت ہو سکتی ہے. مولا ہم پر موت کی سختی آسان فرما، قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، حشر کے پرسرات کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما. ہمیں پوری امت مسلمہ کو جہنم سے نجات عطا فرما. اے اللہ ہمیں پوری امت مسلمہ کو جنت الفردوس میں داخل فرما. ہم آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ ہم آپ سے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. ہمیں پوری امت کو جہنم سے بچا کر جنت الفردوس میں
داخل فرما، ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اور جن بھائیوں نے، دوستوں نے، ماؤں نے، بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، کہنا چاہتے تھے کہہ نہ پائے، مولا آپ ان کی ہماری حاجت و ضرورتوں کو ان سے ہم سے زیادہ جانتا ہے، یا اللہ ان کی ہماری حاجت و ضرورتوں کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم ونعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل نسألك مما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم وما قضيت لنا من قضاء فجعل عاقبته رشدا آمين۔